مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ یہ جو کاف لیگ میں سپلٹ آ گیا ہے، طارق بشیر چیمہ صاحب اور کچھ اطلاعات کے مطابق چودھری وجاد حسین صاحب، چودھری سالک حسین صاحب یہ ایک طرف ہیں اور مونس لائی صاحب دوسری طرف ہیں، پرویز لائی صاحب دوسری طرف ہیں، کیا یہ کوئی دھچکا ہے اپوزیشن کے لیے؟ میر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے باپ نے انہوں نے اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کا سارا سلسلہ چل رہا ہے it'll go to the last ball، اور آخری بال تک یہ فنگر بائٹنگ قسم کا ایک وہ ہوگا. صورتحال 2 گھنٹے میں کچھ اور لگے گی، اس کے بعد کچھ اور لگے گی. لیکن جو کاف کی اندرونی صورتحال ہے، جو ابھی بھوتانی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اصل میں جو سب لوگ محسوس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ آنے والا الیکشن ہے. اس آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ ہے وہ لوگ تصور کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا بیگیج ہوگا، اور اس بیگیج کے ساتھ لوگ الیکشن میں جانا نہیں چاہ رہے. اپنے جو ان کے لوگ منحرف ہیں جو ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، وہ بھی اسی وجہ سے نہیں بیٹھ رہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن کے لیے انہیں بہت مشکلات درپیش ہوں گی. تو یہ اس صورتحال میں ہم تو پر امید ہیں، ہمارے پاس نمبرز ہیں، اتحادی اگر ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہمارے لیے اور زیادہ بہتری ہوگی. ہم کمفرٹیبل ہیں، we've got the numbers. جی احسن اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں حکومت کے بہت سے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ ان کی پہلی کامیابی ہے اور اس کے بعد ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ آ جائے گی. تو فرض کریں اگر ایم کیو ایم بھی حکومت کے ساتھ چلی جاتی ہے، ان کا دعویٰ ہے، تو آپ کو کوئی لگتا ہے کہ آپ کی تحریک ناکام ہو جائے گی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ کاف لیگ کے چند لیڈروں کے لیے ہے. چونکہ کاف لیگ کے کچھ لیڈر کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی اثر رسوخ کے ساتھ شاید گجرات کی چند سیٹوں پہ رکھتے ہیں اور جیتنے میں ہم ان کا سہارا لیتے ہیں. ایم کیو ایم ایک مڈل کلاس پارٹی ہے اور وہ پاپولر پبلک اوپینین پہ بہت زیادہ اس کا انحصار ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم اپنے ووٹرز کی جو رائے ہے اس کے برخلاف کراچی میں جو پچھلے 4 سالوں میں تباہی ہوئی ہے، مہنگائی کا جو سامنا ہوا ہے، کراچی کے نوجوانوں کو جس بے روزگاری کا سامنا ہے، اس حکومت کے تمام وعدے جو انہوں نے پورے نہیں کیے ہیں، تو ایم کیو ایم کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ حکومت کا ساتھ دے. ہماری بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کیا ہے. تو میں ہوپ فل ہوں کہ ایم کیو ایم غالباً حکومت کے ساتھ نہیں جائے گی. اور ہم نے جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کی بنیاد الائز کے اوپر یا ان کے اتحادیوں کے ووٹوں کے اوپر نہیں رکھی تھی. اس کی بنیادی جو کیلکولیشن ہے یا جو نمبرز ہیں وہ ان اراکین کے ساتھ تھے کہ جو حکومت کے اپنے بینچوں سے حکومت کے پالیسیوں کے خلاف تھے، کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں اس حکومت کے پالیسیز کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ باپ پارٹی نے اعلان کر دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایم کیو ایم بھی انشاءاللہ آئے گی. اور ہم نے کاف لیگ کو بھی آخری حد تک اس لیے پرسو کیا کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ جتنا براڈ بیسڈ کنسنسس ہو اتنا اچھا ہے. چونکہ اچھا احسن صاحب، آپ یہ اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ عمران خان صاحب نے بھی اب وہی سیاست شروع کر دیا جو پہلے آپ کر رہے تھے؟ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے جی یہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے، انہوں نے تو چیف منسٹرشپ آفر کر دیا پرویز لائی کو. انہوں نے وہی چیز ان کو آفر کی ہے، عثمان بزدار سے استعفیٰ لیا ہے اور ان کو کہا کہ آپ میرے امیدوار ہیں اور پرویز لائی صاحب ادھر چلے گئے. بس وہ لگتا یہ ہے کہ جو عالمی سازش تھی اس کا اصل نشانہ عثمان بزدار صاحب ہی تھا. اچھا اب عمران خان عثمان بزدار صاحب کے بارے میں کہتے رہے ہیں کہ یہ میرے وسیم اکرم پلس ہیں اور ان کی بڑی تعریف کرتے رہے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جو ایک پرانا کلپ ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. سنیں عمران خان صاحب کیا کہتے تھے بزدار صاحب کے بارے میں. عثمان بزدار، جب فیصلہ کیا آپ کو چیف منسٹر بنانے کا تو بڑے میری اپنی پارٹی میں سے لوگوں نے خدشات ظاہر کیے. چیف منسٹر صاحب کو میں خاص طور پہ پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک دفعہ ان کو کہا، انہوں نے خود جا کے سارے سب علاقے دیکھے، کام بھی شروع ہو گیا، یعنی بلڈنگ کا کام بھی شروع ہو گیا. یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح میں کرکٹ میں کھلاڑی چنتا تھا اور وہ ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے انضمام لا کر وسیم اکرم بن جاتے تھے، مجھے لگتا ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہمارا وسیم اکرم نکلنے والا ہے. میں سی ایم صاحب آپ کو اس چیز کی مبارکی دیتا ہوں. کسی نے مجھے آج تک یہ نہیں کہا
इन 100 दिनों में कि जनाब चीफ मिनिस्टर साहब कोई कमीशन ले रहे हैं, कोई पैसा बना रहा है, कोई फैक्ट्री बना रहा है, कोई लंदन में फ्लैट ले रहा है, कोई पेरिस में। मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा जी कि उस्मान बुज़दार ने कोई यहाँ से पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर ले गया। उस्मान बुज़दार का ये है कि ये बड़ी तारीफ करते रहे इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार के बारे में कहा किसी ने इन पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन परवेज़ लाई साहब ने जब अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया तो उस पर इमरान खान साहब ने ये ओहदा उनको ऑफर कर दिया। अब मूनस लाई साहब जो हैं वो इस सारे मामले में यानी कि बुज़दार साहब के बारे में क्या कहते रहे, किसे कहते रहे, सुनिए। जो लोग बातें कर रहे हैं कि शायद हम छोड़ देंगे या हम कुछ और चीज सोच रहे हैं, ऐसी कतन कोई चीज नहीं है। अगर हमने किसी दिन भी पीटीआई की कोalition से बाहर निकलने का फैसला किया तो वो सिर्फ इस बेसिस पे होगा कि पीटीआई खुद हमें धक्के दे के बाहर निकालेगी तो हम जाएंगे, वरना हमने नहीं जाना। अच्छा, ये बड़ी आप अहम बात की है, लेकिन ये जो कुछ खबरें हम सुन रहे हैं कि चौधरी परवेज लाई साहब जो है वो हो सकता है कुछ दिनों में पंजाब के वज़ीर आला बन जाएं, तो ये खबरें जो हैं ये कहाँ से चल रही हैं? ये मुझे तो समझ नहीं आती कहाँ से चल रही है। परवेज लाई साहब का कोई इरादा नहीं है वज़ीर आला बनने का। हम 110% सपोर्ट करते हैं सीएम बुज़दार साहब को, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पार्टी बेसिस पे भी और फैमिली बेसिस। तो ये मूनस लाई साहब कह रहे थे कि परवेज लाई साहब का कोई इरादा नहीं है सीएम पंजाब बनने का और हम तो उस्मान बुज़दार साहब को सपोर्ट करते हैं। शायद इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। भूटानी साहब, मैंने कुछ तस्वीरें देखी तो कल रात को जो एक मीटिंग हुई थी नून लीग वालों की और काफ लीग वालों की, उसमें आप भी बैठे हुए थे। जी मैं था, मैंने बताया ना कि मैं काफ के साथ लहजा। तो वहां पे बहुत सी बातें हुई थी, कुछ चीजें फाइनलाइज भी। कैसा लग रहा है अब आपको कि वो अचानक सूरत हाल बदल गई है? ये कप्तान ने गुगली मार दिया है, बाउंसर मारा है, यॉर्कर मारी है, मेरे क्या लिए तो बहुत ही अजीब सा लगा, लेकिन बहरहाल मुझे चीमा साहब ले गए थे वहाँ। अब शायद चीमा साहब की खबरें आ रही हैं कि वहाँ से हट गए हैं, तो लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा है। रात में था मुझे उधर दुआ खैर भी हुई थी। वैसे दुआ तो होती है ना खाने के बाद कि अल्लाह रिज़्क़ में बरकत दे, दिन के खाते हैं।